بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے نماز کے جو فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، 7 فرائض کا ذکر میں نے ماقبل کر دیا ہے، اور اب وہ 6 فرائض جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آٹھواں فرض جو نماز کے فرائض میں داخل ہے، اور اگر ایک فرض بھی خدا نخواستہ چھوٹ گیا تو یہ بازین میں رکھ لیں کہ آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ نماز نئے سرے سے جو ہے نا وہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو نمازی حضرات ہیں نا، ان کے لیے ان 13 فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آٹھواں جو فرض یہ ہے کہ بندہ تکبیر تحریمہ کہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نا وہ بندہ ہاتھ باندھے گا۔ تو یہ اللہ اکبر کہنا جو ہے نا یہ فرض ہے۔ بعض حضرات ایسے کرتے ہیں، جلدی جلدی میں آتے ہیں، پتہ چلا کہ امام صاحب جو ہے نا وہ رکعت پوری ہونے والی ہے، یوں کر کے اور سیدھا ہاتھ باندھ لیتے۔ تو میرے بھائی یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے باقاعدہ طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائیں، یہ انگلیاں سیدھیاں رکھیں، اور یہاں پر جا کے آپ نے جو ہے نا وہ کانوں کے برابر جو ہے نا یوں کرنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ تکبیرہ تحریمہ کہنے کا اصل طریقہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اپنا 9واں جو فرض آ جائے گا میرے بھائیو، وہ ہے قیام کرنا۔ اب یہاں پر بھی ذرا توجہ سے سنیں مسئلہ، کہ جو بندہ قیام کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، وہ قیام کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ قیام نہیں کر رہا اور جان بوجھ کر کرسی کا سہارا لے رہا ہے یا نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو میرے بھائیو اس کا جو قیام والا جو فرض ہے نا وہ چھوٹ گیا۔ جب قیام والا فرض چھوٹ گیا سمجھ لو تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ لہذا فرض نماز کے اندر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قیام کرنا میرے بھائیو نماز کے اندر فرض ہے اس بندے کے لیے جو قیام کرنے پر قدرت حاصل ہے، جس کو جو قیام کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہاں، ایک بندہ عذر ہے، جس کو بیمار ہے، مریض ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر کسی سہارے سے نماز پڑھ لے، وہ تو الگ بات ہے نا۔ لیکن ایک بندہ صحیح سالم تندرست ہو کر وہ قیام کو چھوڑ رہا ہے فرض نماز کے اندر، نفل کی بات نہیں کر رہا، فرض نماز کے اندر قیام کو چھوڑ دیا، تو میرے بھائیو آپ لوگوں کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے، کیونکہ ایک فرض چھوڑ دیا۔ فرض چھوڑ جانے کی وجہ سے آپ حضرات جو ہے نا نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور جو اپنا آگے والا فرض بنے گا، یعنی اپنا 10واں جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنا قرات کرنا۔ قیام کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ قرات بھی کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد میرے بھائیو اس کے بعد جو ہے نا ایک سورت ملانی ہے، جیسے سورۃ فاتحہ کسی کو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص عموماً آپ حضرات پڑھتے ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور سورت یاد ہے، علم تری کیف وہ پڑھیں، اسی طرح ایلاف قریش، وہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ 10واں جو ہے نا فرض میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا کہ قرات کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ اور جو 11واں ہے نا اپنا وہ جو فرض ہے وہ ہے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا بھی جو ہے نا میرے بھائیو فرض ہے۔ اگر ایک بندے نے رکوع نہیں کیا، بھولے سے اس کا رکوع رہ گیا اور بغیر رکوع کے سیدھا سجدے میں چلا گیا، تو سمجھ لو اس کا فرض چھوٹ گیا۔ فرض چھوٹ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو لہذا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور رکوع کا میرے بھائیو طریقہ ہے کہ بندے نے بالکل سیدھا اطمینان کے ساتھ جو ہے نا اپنی کمر کو جھکانا ہے، اور بالکل جو سر جو ہے نا اس کو بھی سیدھا رکھنا ہے۔ کمر اور سر جو ہے نا دونوں کا لیول ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنا وہ رکوع کیا ہے، کمر بالکل ٹیڑھی اس طرح ہے اور سر نیچے کی طرف جا رہا ہے یا سر اوپر اٹھا ہوا ہے، تو میرے بھائیو یہ رکوع کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جیسے جو کمر کی جو اپنا لیول ہونا نا، وہی سر کا بھی لیول ہونا چاہیے، نہ سر اوپر ہو نہ نیچے ہو، بالکل کمر کے سیدھ میں آئے، تو اس طرح رکوع کرنا ہے۔ اور رکوع کے بعد میرے بھائیو آ جائے گا سجدہ، یعنی کہ 12واں جو رکن ہے وہ ہے سجدہ کرنا، دونوں سجدے کرنا۔ اور اگر ایک بندہ وہ جو ہے نا وہ سجدوں کو ترک کر رہا ہے، مثال کے طور پر سجدہ اس سے بھولے سے چھوٹ گیا یا اس نے نہیں کیا، تو میرے بھائی اس کا نماز نہیں ہوگی، یا ایک سجدہ کر لیا ایک نہیں کیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور 13واں جو فرض ہے میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ قعدہ آخر میں التحیات پڑھنے کی مقدار کی برابر بیٹھنا۔ آخری قعدہ میں التحیات کی مقدار جو ہے نا التحیات، یعنی کہ اتنے ٹائم بیٹھنا کہ جتنے ٹائم میں بندہ جو ہے نا وہ التحیات للہ والصلوات، یہ
پوری اینڈ تک پڑھ لے تو اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اور اتحیات تو پڑھنا اور باقی درود شریف تو وہ باقاعدہ نماز کے ایسا نہ وہ تو پڑھے جائیں گے، لیکن اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اگر ایک بندے نے اتنی مقدار بیٹھا نہیں ہے اور اتحیات بھی نہیں پڑھی، درود پاک بھی نہیں پڑھا، تو میرے بھائی اس کا فرض چھوٹ جائے گا، فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔